نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدر مجلس محترم المقام سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، معزز و محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس عظیم الشان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہے۔ حیدرآباد کے احباب کی طرف سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور حیدرآباد وطن کی میلاد کمیٹی کی جانب سے بارہا پچھلے 4-5 برس سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی جا رہی تھی، اور میرے آفس میں حیدرآباد دکن کی دعوتوں کی ایک پوری فائل تیار ہو چکی تھی، جو مسلسل خطوط اور فیکس 4-5 سال سے آتے رہے اور ٹیلی فون پہ رابطے ہوتے رہے، مگر میں کچھ اپنی مصروفیات کے باعث اور ہمیشہ پہلے سے طے شدہ اپنے پروگراموں کے باعث کبھی بھی اس پچھلے عرصے میں آپ سے شرف باریابی نہ پا سکا اور یہاں حاضر ہونے کا موقع نہ مل سکا، مگر میری خواہش تھی حیدرآباد دکن کی سرزمین پہ آنے کی، آپ کے ایمانی جوش و خروش اور جذبہ و ولولہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی، یہاں کے مشائخ اور علماء کرام سے ملنے کی ایک دیرینہ آرزو تھی، مگر ہمیشہ تشنہ تکمیل رہی۔ اس مرتبہ میں اپنے دورے پر عرب امارات اور وہاں سے ترکی استنبول اور پھر وہاں سے امریکہ گیا۔ جب میں عرب امارات پہنچا تو کسی ذریعہ سے محترم سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو اور مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم رکن محترم حاجی سیٹھ صاحب کو میرے عرب امارات میں پہنچنے کی اطلاع ہو گئی، تو حاجی سیٹھ صاحب ویزا لے کے
کچھ دنوں کے اندر دبئی پہنچ گئے، مگر جب یہ دبئی پہنچے تو میں استنبول جا چکا تھا، وہاں سے امریکہ جا چکا تھا۔ یہ پھر مسلسل ہر ملک میں رابطے کی کوشش کرتے رہے مگر نہ کر سکے۔ مجھے اپنے اس پروگرام کے مطابق آج کل کینیڈا میں ہونا تھا، اپریل کا مہینہ امریکہ کے لیے تھا اور مئی کا پورا مہینہ کینیڈا کا دورہ تھا، لیکن گھر میں کچھ شدید علالت کے باعث اور بعض انتہائی ہنگامی مصروفیات کے پیش نظر مجھے امریکہ کا دورہ مکمل کر کے اور کینیڈا کا دورہ منسوخ کر کے واپس پلٹنا پڑا۔ تو حاجی سیٹھ صاحب مسلسل دبئی میں رابطے کے لیے موجود رہے۔ جب میں پلٹ کر پاکستان آیا تو ان کا کانٹیکٹ مجھ سے ہوا، اور پھر یہ صبح و شام اصرار کرتے رہے ٹیلی فون پر، اور منت سماجت کرتے رہے، اصرار کرتے رہے پے در پے۔ تو میں نے ان سے ایک مشروط وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو یہ تاریخ آج 10 مئی کی تاریخ دے دیتا ہوں، اگر کچھ میری مصروفیات اور مجبوریوں نے اجازت دی تو میں کنفرم کر دوں گا، تو آپ میرے کنفرم کرنے تک اس کا اعلان اور تشہیر نہ کریں۔ تاہم غالباً 29 یا 30 تاریخ کو، شاید 30 تاریخ کو میں نے ان کو ٹیلی فون پہ کنفرمیشن دی کہ اللہ کا نام لے کے پروگرام بنا لیتے۔ الحمدللہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، بلکہ ایک روز کہہ رہے تھے کہ میں ٹیلی فون پہ ان کی آواز لرزائی ہوئی تھی، رو رہے تھے۔ میں نے کہا انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوگا تو اس مرتبہ ملاقات ہوگی اور میں خود شہر حیدرآباد دکن کی زیارت کر سکوں گا۔ الحمدللہ تعالی تو ان کاوشوں کے نتیجے میں پھر یہاں پہنچا ہوں۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کی دعوت تھی، کیونکہ میلاد کمیٹی کی دعوت بھی مسلسل 4-5 سال سے آ رہی تھی، سو ایک پروگرام ان کو بھی دے دیا گیا۔ وہ غالباً پرسوں ہے 12 تاریخ کو، اور کل کا پروگرام آپ کو معلوم ہے کہ اس کا انتظام کون کر رہا ہے، وہ بھی شاید مجلس اتحاد المسلمین کے تحت ہو رہا ہے، بارکس ہاں بارکس میں، اور پرسوں میلاد کمیٹی کے تحت پروگرام کر کے پھر مجھے الگ صبح اگلے دن واپس چلے جانا، بس یہ 3 دن کا قیام ہے۔ تاہم میں ان احباب کا، سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کا، حاجی سیٹھ صاحب کا اور میلاد کمیٹی کے احباب کا سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ سے ملاقات کر سکوں اور آج آپ سے خطاب بھی کر سکوں۔ آج دن بھر مجلس اتحاد المسلمین کے زیر انتظام چلنے والے ادارے دیکھے، یہ کمپیوٹر سینٹر دیکھا ہے، آج انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا کالج دیکھا ہے، پرانا ہاسپٹل دیکھا ہے جسے مجلس چلا رہی ہے، اور پھر نیا ہاسپٹل اور میڈیکل کالج دیکھا ہے جو 1100 بیڈز پر مشتمل ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ایشیا کا بعض اعتبارات سے سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ بہت لائق مبارکباد ہیں، اور واقعتاً اس میڈیکل کالج کے ساتھ جو ملکہ ہاسپٹل ہے اس کے کئی شعبہ جات کو دیکھ کر خوشی ہوئی، اور بڑے بلند پائے کا ریسرچ ورک ہو رہا ہے، اور وہاں کے ڈاکٹرز اور وہاں کا سٹاف بڑا بلند پایا سائنسی طبی تحقیقی کام انجام دے رہا ہے۔ تو گورنمنٹ آف انڈیا نے اسے خاص ریکگنیشن بھی دیا ہے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے ایک ایسے کالج کا اور ہاسپٹل کا قائم ہونا یہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے یقیناً باعث مبارکباد ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور مجلس اتحاد المسلمین کی ان کاوشوں کو سراہتا بھی ہوں
اور اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ذات مسلمانان ہند کی بالعموم اور حیدرآباد دکن کی مسلمانوں کی بالخصوص مدد و نصرت فرمائے اور ان عظیم کارناموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے اور منزل مقصود تک اس سفر کو مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو سات دہرائی جانے والی سات آیتیں بار بار پڑھی جانے والی اور مکرر بیان کی جانے والی عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اور دوسرے مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ خلق عظیم یعنی اخلاق حسنہ کے عظیم مرتبے پر فائز ہے۔ ان دونوں آیات کریمہ کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ آج کا موضوع اسی ربط کو واضح کرنا ہے۔ یہ آیات کریمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سیرت کے بیان میں بڑی نمایاں اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا سیرت عطا فرمائی، اس سیرت کو کتنی عظمت، کتنا کمال، کتنا حسن و جمال عطا فرمایا، اور اس سیرت کی حقیقت کیا ہے، اس کا اندازہ ان دو آیات کے باہمی ربط اور معنوی تعلق کو سمجھنے سے ہو سکتا ہے۔ یہ جو ارشاد فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بے شک ہم نے آپ کو دہرائی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں عطا فرمائی اور قرآن عظیم۔ مفسرین کرام نے بالعموم سبعا من المثانی، حضور علیہ السلام کو 2 چیزیں عطا کیے جانے کا ذکر ہے اس آیت کریمہ۔ کتنی چیزیں؟ بولیے، 2 چیزیں۔ ایک فرمایا سبعا من المثانی، اب اس کا لفظی ترجمہ تو سبعا سے مراد 7 اور من المثانی اس سے مراد مکرر، اسے دہرایا جائے۔ مکرر 7 آیتوں کا لفظ آیت کریمہ میں نہیں ہے۔ جب ہم ترجمے میں یہ کہتے ہیں کہ دہرائی جانے والی 7 آیتیں عطا کی، تو آیتوں کا لفظ اس آیت کریمہ میں موجود نہیں ہے۔ یہ اس کا معنی مرادی ہے، اس کا مفہوم ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سبعا من المثانی دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں، اور یہ کون سی آیتیں؟ اس سے مراد انہوں نے سورہ فاتحہ لی ہے بالعموم۔ تو مراد لیتے ہیں کہ بے شک اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی، دہرائی جانے والی 7 آیتیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، یہ سورۃ فاتحہ عطا کی ہے اور پورا قرآن عظیم عطا فرمایا۔ اب ان 2 حقیقتوں کو سمجھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورت
قرآن مجید کے جملہ علوم اور معارف کا خزانہ ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کے جملہ اسرار و حکم کا چشمہ ہے، منبع ہے، انوار قرآن کا، معارف قرآن کا، لطائف قرآن کا، حقائق قرآن کا، دقائق قرآن کا، علوم قرآن کا، معانی قرآن کا، مضامین قرآن کا، خواص قرآن کا۔ یہ سورت قرآن مجید کے جملہ محاسن، جملہ کمالات، جملہ علوم، جملہ معارف، جملہ لطائف، دقائق اور حقائق کا سرچشمہ بھی ہے، منبع بھی ہے اور خلاصہ بھی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے لکھی ہے، 1000 صفحات کی وہ کتاب ہے، پوری سورہ فاتحہ کی تفسیر 1000 صفحات پر مشتمل ہے، اور فقط اس سورہ فاتحہ کا جو تعارف ہے وہ الگ کتاب ہے۔ وہ تعارف تقریباً 350 صفحات، بڑے صفحات، 300-350 صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے، فقط سورہ فاتحہ کے تعارف پر۔ اس میں تفصیلات ہیں۔ اس وقت میں جو نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گویا سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں پورے قرآن کا خلاصہ اور پورے قرآن کا اجمال، پورے قرآن کا اجمال ہے، اور سارا قرآن القرآن العظیم جو فرمایا کہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی عطا کی اور قرآن عظیم، تو پورا قرآن اس اجمال کی تفصیل ہے، اس اجمال کی تفصیل۔ اب تعلق دونوں میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کا اجمال ہوا اور سارے قرآن کا خلاصہ ٹھہری اور سارے قرآن کا خزانہ ٹھہری۔ جو کچھ پورے قرآن مجید میں ہے وہ خلاصتاً اجمالاً سورہ فاتحہ میں بند ہے۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ یہ کلام الہی ہے، اور یاد رکھ لیں کہ کلام ہمیشہ متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ کلام اپنی متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ قرآن مجید کلمات الہیہ ہیں۔ کیا ہیں؟ بولیے، کلمات الہیہ ہیں، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کلمات الہیہ ہونے کے ناطے اللہ کی صفات کا مجموعہ ہے۔ قرآن صفات الہیہ کا مجموعہ ہے، اور سورہ فاتحہ اس قرآن کا خلاصہ اور اجمال ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سورہ قرآن اللہ کی جن صفات کی تفصیل ہے، سورہ فاتحہ انہی صفات الہیہ کا اجمال ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی طرف آ جائیے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی عطا فرمایا اور ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی عطا کی۔ یہ دو چیزیں جب قرآن کہہ دیا تو پھر سورہ فاتحہ کو الگ سے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ سورہ فاتحہ بھی تو اسی قرآن کا حصہ ہے نا، تو دہرا کے کیوں فرمایا؟ ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی دیا، سورہ فاتحہ بھی دی۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ قرآن، اے میرے حبیب مکرم، قرآن میری صفات کی تفصیل ہے اور سورہ فاتحہ میری ان تفصیلی صفات کا اجمال ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے حبیب مکرم، میں نے تمہیں اپنی صفات کی تفصیل عطا کی ہے اور اپنی صفات کا اجمال بھی عطا کیا ہے۔ تیرے آئینہ ذات کو، تیرے آئینہ شخصیت کو، تیرے آئینہ اخلاق کو، تیرے آئینہ خلق کو، تیرے آئینہ عظمت کو، تیرے آئینہ وجود کو میں نے ایسا حسین و جمیل بنایا ہے کہ جو میری صفات اور میرے حسن کا اجمال دیکھنا چاہے، میرے حسن کا اجمال بھی مصطفیٰ میں ہے اور میرے حسن کی تفصیل بھی مصطفیٰ میں ہے۔
اس لیے دونوں کو الگ بیان کیا کہ اجمال کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور تفصیل کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو فرمایا اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو یہ بتایا من المثانی سبعا من المثانی 7 آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں جن کو تکرار سے پلٹ پلٹ کر مکرر پڑھا جاتا ہے. اب بات جب یہاں تک جا پہنچی کہ ان آیتوں کا ریلیونس یہ ہے کہ یہ 7 آیتیں پورے قرآن کا اجمال ہے اور جملہ صفات الہیہ کا خلاصہ. اور وہ 7 صفات یہ ہیں: اللہ رب العزت کی صفت حیات، اس کی صفت علم 2، اس کی صفت قدرت، پھر اس کا ارادہ، اس کی سمع، اس کی بصر اور اس کا کلام. یہ 7 صفات ہیں اللہ رب العزت کی بنیادی کہ جو سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی شکل میں آقا علیہ السلام کو عطا کی. اور پورا قرآن پھر صفات الہیہ کی تفصیل ہے. اور فرمایا سبع من المثانی، یہ 7 کو مکرر عطا کیا. اب یہ نکتہ سمجھنے والا ہے کہ ان 7 کی 7 عطا کی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا، کی صفت علم کا فیض بھی عطا کیا. حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صفت قدرت کا فیض بھی عطا فرمایا، اپنے صفت ارادہ کا فیض بھی عطا فرمایا، صفت سمع کا فیض بھی عطا فرمایا، صفت بصر کا بھی اور صفت کلام کا بھی. اور من المثانی 7 کی 7 عطا کی اور ان کو مکرر عطا کیا، بار بار عطا کیا، تکرار سے عطا کیا، دوہرا دوہرا کر پلٹ پلٹ کر پھر عطا فرمایا. اب یہ مکرر عطا کرنے کا معنی کیا ہے؟ دہرائی جانے والی. حبیب مکرم ہم نے آپ کو اپنی ان 7 صفات کا مکرر فیض عطا کیا، یعنی 7 صفات کا فیض بار بار عطا کیا، بار بار عطا کیا تاکہ آپ کو ان میں ثبات میسر آ جائے اور آپ کو ان میں تمکن میسر آ جائے اور آپ کو ان میں سلامت نصیب ہو جائے. اس لیے بار بار عطا کیا کہ صفت حیات بھی آپ میں متمکن ہو جائے، صفت ارادہ بھی متمکن ہو، صفت علم کو بھی تمکن ملے، صفت قدرت کو بھی تمکن ملے، صفت سمع و بصر اور صفت کلام، ہر صفت کو آپ کے اندر تمکن مل جائے، ثبات مل جائے اور آپ کو ان میں تمکن اور ثبات مل جائے. اس لیے ان صفات کا فیض مکرر بار بار عطا کیا. اب سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ بار بار کیسے عطا ہوا اور اس کی افادیت کیا ہے. سبع من المثانی، بار بار، یہ بار بار صفات الہیہ کا جو فیض ملا اس مکرر فیض نے مصطفیٰ کی سیرت بنا دیا. یاد رکھ لیں سیرت یک بارگی نہیں بن جاتی، سیرت یک بارگی نہیں بنتی، سیرت بننے میں وقت لیتی ہے اور سیرت کے لیے بار بار مکرر فیض کی ضرورت ہوتی ہے، تسلسل کے ساتھ ایک توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تسلسل کے ساتھ ایک ربط کی، ایک نگرانی کی، ایک پرورش اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں تسلسل بھی ہوتا ہے، اس میں دوام بھی ہوتا ہے، استمرار بھی ہوتا ہے، اس میں تکرار بھی ہوتا ہے، تب جا کے سیرت بنتی ہے. حبیب مکرم ہم نے آپ کو اپنی صفات کا فیض مکرر عطا فرمایا، بار بار عطا کیا. کیوں؟ تاکہ آپ کی پرعزم سیرت وجود میں آ جائے. اور وہ اب مکرر فیض سمجھانا ہے کہ 7 صفات مکرر بدل بدل کے کیسے ملا. حقیقت بشریت کے 7 لطائف ہیں، حقیقت بشریت کے 7 لطائف ہیں. اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو خلق عظیم کے مقام پر پہنچانے کے لیے، مرتبہ عظیم پر پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی حقیقت بشریہ کے ہر لطیفہ کو اللہ پاک اپنی صفت کا فیض عطا فرمائے. حقیقت بشریت کے 7 لطائف کو
اللہ نے اپنی ساتوں صفات کا مقرر فیض عطا فرمایا۔ حقیقت بشریت میں پہلا مقام حضور علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ کا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا فیض طبیعت محمدی کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی جو طبیعت تھی، آپ طبیعت کو سمجھتے ہیں نا، میں اس کے روحانی اور دقیق مفہوم کی طرف نہیں جاتا، سادہ مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ہر شخص کی ایک طبیعت ہوتی ہے، میں سادہ بات کر رہا ہوں، اس کا ایک لطیف معنی بھی ہے، اس طرف نہیں جا رہا، جس کو صوفیہ اور عرفاء نے لیا ہے وہ بات ادق ہو جائے گی۔ ہر شخصیت کی ایک طبیعت ہوتی ہے، آپ اس طبیعت کے ساتھ مزاج کے لفظ کو بھی شامل کرتے ہیں، آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، اس میں طبی خصائص آ جاتے ہیں۔ تو حقیقت بشریت کا پہلا لطیفہ طبیعت ہے۔ تو فرمایا وہ جو 7 فیض مقرر بار بار عطا کیے، اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا فیض سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے مقام طبیعت کو عطا فرمایا۔ دوسرا فیض آقا علیہ السلام کے نفس کو عطا فرمایا، نفس محمدی کو عطا فرمایا۔ صفات الہیہ کا تیسرا فیض قلب محمدی کو عطا فرمایا، حضور علیہ السلام کے دل مبارک کو، قلب اطہر کو۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا فیض چوتھی بار روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا فیض 5ویں بار حضور علیہ السلام کے مقام سر کو عطا فرمایا۔ پھر صفات الہیہ کا فیض آقا علیہ السلام کے مقام خفی کو عطا ہوا، اور پھر صفات الہیہ کا فیض تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اخفا کو عطا ہوا۔ صفات الہیہ کا فیض طبیعت محمدی کو ملا، نفس محمدی کو ملا، قلب محمدی کو ملا، روح محمدی کو ملا، سر محمدی کو ملا، خفی محمدی کو ملا، اور اخفا محمدی کو ملا۔ یہ 7 لطائف تھے جن سے بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشکیل ہوئی، سیرت بن رہی ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت تشکیل پا رہی ہے۔ ہم سیرت کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، مگر آج تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ سیرت محمدی اور سیرت مصطفی کی حقیقت ہے کیا۔ اب طبیعت کے رجحانات ہوتے ہیں اور میلانات ہوتے ہیں طبیعت کے۔ یاد رکھیے، جب صفات الہیہ کا فیض، اللہ کی صفات کا فیض حضور علیہ السلام کی طبیعت کو ملا، تو طبیعت کا ذوق اور طبیعت کا رجحان اور طبیعت کا میلان بدل گیا۔ وہ طبیعت کا میلان اور رجحان جو بشری طبیعت میں ہوتا ہے، حقیقت بشریت رہی مگر میلان بشریت بدل گیا۔ حقیقت بشریت رہی مگر رجحان طبیعت بدل گیا۔ حقیقت بشریت رہی مگر ذوق طبیعت بدل گیا۔ اب طبیعت تو بشر کی تھی مگر ذوق بشر کا نہ تھا۔ طبیعت بشر کی تھی، رجحان بشر کا نہ تھا۔ طبیعت بشر کی تھی، میلان بشر کا نہ تھا۔ تو آقا علیہ السلام کو صفات الہیہ کے فیض نے آپ کی طبیعت مبارکہ کو بدل دیا، بار بار فیض دیا۔ پھر دوسرا فیض نفس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ حضور علیہ السلام کے نفس کا اپنا ایک، نفس کے اپنے خصائل ہوتے ہیں، نفس کے اپنے خصائل ہوتے ہیں، اور انہی خصائل کی بنا پر عرفاء نے نفس کی قسمیں بیان کی ہیں۔ 7 قسمیں یا 7 مدارج بیان کیے گئے۔ میری اپنی کتاب اس موضوع پر ہے، سلوک و تصوف کا عملی دستور، اس میں 7 نفوس کے احوال پر مفصل گفتگو ہے۔ اسلام کے نفس مقدس کو ملا تو نفس کے خصائل بدل گئے۔ جب صفات الہیہ کا فیض طبیعت مبارکہ کو ملا تو طبیعت کے رجحانات بدل گئے۔ جب وہی فیض صفات الہیہ کا حضور علیہ السلام کے نفس مقدس کو ملا تو نفس کے خصائل بدل گئے۔ پھر صفات الہیہ کا
فیض حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو ملا. جب قلب اطہر کو ملا تو قلب کے اخلاق بدل گئے، قلب کے اخلاق و اطوار بدل گئے. جب صفات الہیہ کا فیض حضور علیہ السلام کی روح مبارکہ کو ملا تو روح کے انوار بدل گئے، انوار بدل گئے. جب صفات الہیہ کا فیض حضور علیہ السلام کے مقام سر کو پہنچا تو مقام سر کی کیفیات بدل گئی. جب صفات الہیہ کا فیض حضور علیہ السلام کے مقام خفی کو پہنچا تو مقام خفی کے احوال بدل گئے. اور جب صفات الہیہ کا فیض حضور کے مقام اخفا کو پہنچا تو مقام اخفا کے مقامات بدل گئے. گویا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ساتوں صفات الہیہ کا فیض دیا اور فیض مکرر بار بار دیا. اس فیضان صفات الہیہ نے آقا علیہ السلام کی طبیعت کے رجحان بھی بدل دیے، نفس کے خصائل بھی بدل دیے، قلب کے اخلاق بھی بدل دیے، روح کے انوار بھی بدل دیے، سر کی کیفیات بھی بدل دی، خفی کے احوال بھی بدل دیے اور اخفا کے مقامات بھی بدل دیے. آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا خمیر اٹھ رہا ہے، وجود سیرت کی تشکیل ہو رہی ہے اور سیرت انہی چیزوں سے بنتی ہے، سیرت انہی چیزوں سے بنتی ہے. لوگوں، یہ وجود مقدس چلتا پھرتا تو عالم ناسوت میں نظر آ رہا ہے مگر ناسوتی خصائل اس میں سے مٹائے جا رہے ہیں. یہ پیکر تو بشریت کا دکھائی دے رہا ہے مگر بشری خصائل اس پیکر سے نکالے جا رہے ہیں. یہ 7 صفات الہیہ کا مکرر فیض آقا علیہ السلام کے حقیقت بشریت کے لطائف کو ملا اور اس طریق پر ملا. اب یہاں ایک بڑی خاص علمی اور دقیق بات ہے. قرآن مجید گواہ ہے کہ حقیقت بشریت کی جب تشکیل ہوئی اور بشریت کا جب پیکر بنا اور بشریت کا ضمیر بنا، اس کی تخلیق کے بھی 7 ہی مرحلے تھے. بولیے، تخلیق بشریت کے کتنے؟ 7 ہی مرحلے تھے. فیض کتنی صفات کا دیا؟ بولیے، 7 صفات کا. حقیقت بشریت کے لطائف جن کو فیضان الوہیت کے ساتھ بدلا گیا وہ کتنے تھے؟ وہ بھی 7. اور تخلیق بشریت کے مراحل بھی 7 تھے اور ہر ایک مرحلہ تخلیق کا لطیفہ بشریت کے ساتھ تعلق ہے. 7 مراحل میں بشریت کی تکمیل ہوئی. قرآن مجید انسانی تشکیل کے کیمیکل ایوولوشن کی گفتگو کرتا ہے. قرآن کیمیکل ایوولوشن. قرآن مجید نے ایک مقام پر فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ ذات ہے، وہی ذات ہے جس نے بشر کو، انسان کو پانی سے پیدا فرمایا. کس میں سے؟ پانی سے. تو بشریت کی تخلیق کا پہلا مرحلہ پانی. خلق من الماء بشرا، پانی سے پیدا فرمایا بشر. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا والذی خلقکم من تراب، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں، اے عالم بشریت، تمہیں تراب سے، مٹی سے پیدا فرمایا. تو بشریت کی تخلیق کا دوسرا مرحلہ مٹی ہے. بولیے کیا ہے؟ مٹی، تراب. پھر قرآن مجید نے تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا والذی خلقکم من طین، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں گارے سے بنایا. گارے سے بنایا. اب سائنس نے، دور جدید کی سائنس نے، اس زمین پر جب زندگی کا آغاز ہوا، کرۂ ارضی پر جب یہ زمین وجود میں آئی تو اس پر زندگی کے آثار نہ تھے، اور جب زندگی کے آثار اس پر پیدا ہوئے تو
ابتدائے حیات کی بحث کرتے ہوئے سائنس نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے پانی تھا. سائنس کو یہ حقیقت آج معلوم ہوئی، قرآن اس کو 1400 برس پہلے بیان کر چکا. آج آپ پوچھئے سائنسدانوں سے کہ اس زمین پر ابتدا میں پانی تھا اور تمام مظاہر حیات کی ابتدا پانی سے ہوئی، اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر مظہر حیات کو پانی سے ابتدا کیا. زندگی کے ہر مظہر کی ابتدا پانی سے کی، تو بشر کی ابتدا بھی پانی سے ہوئی. پھر اس کے بعد نیچے مٹی تھی، پھر بارش ہوئی اور بارش مٹی سے ملی تو گارا بن گیا. تو تیسرا مرحلہ قرآن کہتا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، اس نے تمہیں گارے سے بنایا. تو تیسرا مرحلہ ہو گیا نا بشریت کی تخلیق کا. پھر چوتھا مرحلہ، اس میں کچھ کیمیکلز مل گئے. کیمیکلز یہ سائنسی تحقیق ہے، آج بتا رہی ہے، اور قرآن 14 صدیاں پہلے واضح فرما چکا ہے. اب کچھ سمندروں کے کچھ کیمیکلز ملے، کچھ پانی مٹی کے کیمیکل اجزاء ملے، مرکبات بنے، اور مرکبات کے بننے سے وہ چپکنے والا گارا بن گیا، سٹکی مڈ بن گیا. سٹکی مڈ، چمکنے والا گارا، چپکنے والا. تو قرآن مجید نے بشریت کی تخلیق میں اس کے کیمیکل ایوولوشن کے پروسیس میں چوتھے مرحلے کا ذکر کیا اور فرمایا اللہ رب العزت نے وَالَّذِي إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، اور ہم نے انہیں چپکنے والے گارے میں سے پیدا فرمایا. تو آپ نے دیکھا ایک مرحلہ پانی کا، ایک مرحلہ خشک مٹی کا، ایک مرحلہ گارے کا، ایک مرحلہ چپکنے والے گارے کا. وہ گیلی مٹی تھی اور پھر یہ چپکنے والا گارا بن گیا. 4 چیزیں. اس کے بعد 5ویں مقام پر قرآن کہتا ہے کہ 5واں مقام بشریت کی تخلیق میں سلالہ ہے. سلالۃ من طین. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے کیمیائی جوہر میں سے پیدا کیا. جو خشک جوہر تھا، جواہر تھے مٹی کے، وہ خلاصہ تھا مٹی کا، وہ جو جوہر تھا اس کا مصفہ مزکہ، صاف کیا ہوا اجلا ستھرا مصفہ مزکہ جوہر، جس کو ہم آئٹم کہتے ہیں. ایٹم کہتے ہیں جوہر، پھر ایٹم بن جاتا ہے. ان بیسک آئٹمز میں سے جب مصفہ مزکہ ہو گیا تو وہ اس کا کیمیکل پروسیس کے بعد ایک ایٹم بنا. ہم نے اس مٹی کے کیمیائی جوہر سے بشریت کو تشکیل دیا. یہ 5واں مرحلہ ہو گیا سلالۃ من طین، اس کا جوہر. پھر 6 مقام پر قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی. تو 6واں مرحلہ بشریت کی تخلیق کا سلسال کا آ گیا. وہ ایسی مٹی بن گیا جو سیاہ بودار گارے سے بجنے والی خشک مٹی. اور 7واں مرحلہ تخلیق کا فرمایا وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اور ہم نے انسان کو ایک ایسے سلسال میں سے بنایا جو فخار کی طرح، اس خشک برتن کی طرح بجتا ہے، گونجتا ہے، آواز دیتا ہے. اس میں سے ساؤنڈ نکلنے لگے. تو گویا بشریت کی تخلیق کے بھی 7 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ پانی کا، ایک مرحلہ مٹی کا، ایک مرحلہ گارے کا، ایک مرحلہ چپکنے والے گارے کا، ایک مرحلہ مٹی کے جوہر کا، ایک مرحلہ خشک مٹی کا جو بجنے لگی، اور 7واں مرحلہ چمکدار مصفہ مزکہ مٹی جو آواز دے گی، فخار. اب حاضرین محترم، اب اس کی تفصیل میں جائے بغیر اب میں ایک ربط سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کو اس کی ڈیپتھ میں تو سمجھ نہیں آئے گی، میں اس میں جانا نہیں چاہتا کہ پانی کا تعلق، پانی کے کچھ خواص تھے، پانی کے کچھ خواص تھے
اور وہ خواص انسان اور بشر کی طبیعت کی تشکیل میں کام آئے. پانی بہتا ہے، میں سادہ مثال سے سمجھا دوں. پانی میں بہاؤ ہوتا ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اونچا کبھی نیچا، اس میں میلان ہے، اس میں سیلان ہے. اس سے طبیعت بنی، اس لیے طبیعت میں بھی بہاؤ ہے، میلان ہے، سیلان ہے. کبھی طبیعت ادھر بہ جاتی ہے، کبھی طبیعت ادھر بہ جاتی ہے، کبھی ادھر جھک جاتی ہے، کبھی ادھر جھک جاتی ہے. تو طبیعتوں کا میلان اور طبیعتوں کا سیلان دراصل پانی کے بہاؤ اور میلان اور سیلان کے خواص کی وجہ سے. میں صرف ایک دو مثالیں دے رہا ہوں، اگلی باتیں دقیق ہیں، چھوڑ دوں گا. تو پانی کا اثر طبیعت کی تشکیل میں گیا اور مٹی کا اثر نفس کی تخلیق میں گیا. مٹی کے اندر جو خست ہے، جو گھٹیا پن ہے، مٹی کے اندر دنات ہے، جو گھٹیا پن ہے، وہ گھٹیا پن مٹی کا ایک اثر بن کے نفس میں منتقل ہو گیا، اور نفس کی بنیادی حالت اس مٹی کے گھٹیا پن کے باعث ان النفس لامارۃ بالسوء ہو گیا. یہ نفس تو برائی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، جو گھٹیا اخلاق کی طرف لے جاتا ہے، جو انسان کو دنات، کمینگی اور گھٹیے پن کی طرف اور سوء اخلاق کی طرف لے جاتا ہے. یہ نفس کی اماریت حقیقت میں اس مٹی کے گھٹیا پن کا اثر ہے. بس یہ دو باتیں سمجھانی تھی. آگے جو جائیں گے تو بات زیادہ لطیف اور دقیق ہو جائے گی، وہ آپ کا موضوع نہیں ہے، مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. صرف دو مثالیں دینا تھی. اب یہ سمجھتے چلے آئیں کہ جس طرح پانی بشریت کی تخلیق کا ایک مرحلہ تھا، اس پانی کا اثر اللہ رب العزت نے جیسے چاہا اور جیسا چاہا، اس کا اثر جیسا چاہا وہ انسان کی طبیعت میں رکھ دیا. بشریت کی تخلیق کا دوسرا مرحلہ مٹی تھا. مٹی کا اثر اللہ پاک نے جیسا چاہا انسان کے نفس میں رکھ دیا. بشریت کی تخلیق کا تیسرا مرحلہ گیلی مٹی، گارا تھا. اس کا اثر اللہ رب العزت نے جیسے اور جیسا چاہا انسان کے قلب میں رکھ دیا، دل میں رکھ دیا. بشریت کی تخلیق کا چوتھا مرحلہ چپکنے والا گارا تھا. تین لازم، اس تین لازم کا اثر اللہ رب العزت نے جیسے چاہا اور جیسا چاہا وہ انسانی روح میں منتقل کر دیا، ایک جوہر لطیف کے طور پر، ایک خاصیت لطیف کے طور پر، ایک لطیفہ کے طور پر منتقل کر دی. بشریت کی تخلیق کا پانچواں مرحلہ مٹی کا جوہر تھا، سلالۃ من طین. اس سلالہ کا اثر اللہ نے جیسے چاہا اور جیسا چاہا انسان کی سر کو، روح کو منتقل کر دیا. پھر پانچواں مرحلہ بشریت کی تخلیق کا، چھٹا مرحلہ بشریت کی تخلیق کا سلسال تھا، وہ سر میں رکھ دیا تھا. چھٹا مرحلہ سلسال تھا، رب العزت نے جیسا چاہا سلسال کا اثر انسان کے مقام میں سر میں رکھ دیا، خفی میں منتقل کر دیا. اور ساتواں مرحلہ بشریت کی تخلیق کا فخار تھا، اللہ نے جیسا چاہا انسان کے مقام میں اخفا میں رکھ دیا. گارے کا اثر قلب میں گیا، دل میں. چپکنے والے گارے کا اثر روح میں گیا، ایک مجرد لطیفہ کے طور پر. سلالۃ من طین کا اثر انسان کے مقام سر میں گیا. سلسال کا اثر مقام خفی میں گیا، اور فخار کا اثر مقام اخفا میں گیا. لقد آتیناک سبعا من المثانی، اے میرے مصطفیٰ میں نے صفات الہیہ کا مقرر فیض تیری بشریت مقدسہ کے ایک ایک لطیفہ کو عطا کیا. اے میرے مصطفیٰ میں نے اپنی صفات کا مقرر فیض تیرے بشریت کی تخلیق کے ایک ایک مرحلے میں پہنچا دیا. جب تیری طبیعت کی تخلیق کا وقت آیا تو اسے پانی کے منفی اثر سے پاک کر دیا. جب طبیعت محمدی بنائی گئی تو پانی میں جو منفی اثر تھا وہ منفی اثر مصطفیٰ کی طبیعت سے نکال دیا. جب تاجدار کائنات کا نفس مقدس بنایا گیا تو پھر مٹی کا جو منفی اثر تھا وہ مصطفیٰ کے نفس میں سے نکال دیا. جب
قلب مصطفیٰ بنانے کا وقت آیا تو دین لازم کا جو منفی اثر تھا وہ قلب مصطفیٰ سے نکال دیا. جب روح مصطفیٰ بنانے کا وقت آیا تو پھر سلالۃ من طین کا جو منفی اثر تھا وہ روح محمدی سے نکال دیا. جب سر مصطفیٰ بنانے کا وقت آیا تو دین لازم کا اثر روح سے نکال دیا. جب سر مصطفیٰ بنانے کا وقت آیا تو سلالت ان کا اثر نکال دیا. جب خفی مصطفیٰ بنانے کا وقت آیا تو سلسال کا منفی اثر نکال دیا. اور جب اخفائے مصطفیٰ بنانے کا وقت آیا تو فخار کا منفی اثر نکال دیا. اب بشریت ان 7 چیزوں کا مرکب تھی. یہ بشریت جس پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ رب کریم تو ایک بشر کو اپنا خلیفہ کیوں بناتا ہے؟ یہ تو فساد کرے گا، یہ تو خون ریزی کرے گا، یہ تو دنگا کرے گا، ہمیں بنا. رب کائنات نے ان کی بات کو جھٹلایا نہیں تھا. یہ نہیں فرمایا تھا کہ نہیں ایسا نہیں کرے گا. رب جانتا تھا کہ ان کی نظر بشریت کے تخلیقی نواحل پر بھی ہے اور حقیقت بشریت کے لطائف پر بھی ہے. یہ جانتے ہیں کہ بشر جو مٹی سے بنا، جو پانی سے بنا وہ ایسا کرے گا. بشر جو گارے سے بنا ایسا کرے گا. بشر جو دودھ میں پکا جس کا خمیر وہ ایسا کرے گا. جس میں سلسال اور فخار ہے وہ ایسا کرے گا. رب کو معلوم تھا. اس نے جواب دیا یہ تو ایک بات ہوئی مگر کچھ اور باتیں بھی ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون. کچھ اور باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور وہ یہ تمہیں یہ خبر نہیں کہ بشریت عروج پہ جائے گی. بشریت عروج پہ جائے گی اور عروج پہ جاتے جاتے بشریت کے خواص بھی بلند ہوتے چلے جائیں گے. بشریت کے ملکات بھی مصفہ مزکہ ہوتے چلے جائیں گے اور بشریت کے لطائف بھی بلند سے بلند تر اور مزکہ سے مزکہ تر اور مصفہ سے مصفہ تر ہوتے چلے جائیں گے. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ کوئی پیکر بشریت ایسا ہوگا کہ کہنے کو تو بشر ہوگا مگر نور بھی اس کے قدموں میں جھک رہا ہے. ارے کہنے کو بشر ہوگا، ارے تکنے کو بشر ہوگا. قل انما انا بشر مثلکم. پیکر تو بشر کا ہوگا مگر جبرائیل بھی اس کے دروازے پر کھڑا ہوگا. وہ پیکر بشریت کا ہوگا مگر جب سدرۃ المنتہا سے گزرے گا سارے آسمانوں کے فرشتے اس کے دیدار میں کھڑے ہوں گے. پیکر بشریت کا ہوگا مگر نور شرما رہا ہوگا. نور شرما رہا ہوگا. انی اعلم ما لا تعلمون. کچھ باتیں اور ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وقت آنے پر تمہیں خبر ہو جائے گی. تو آقا علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کے ہر مرحلے کو جملہ منفی اور بشری خصائل سے پاک کر دیا. حضور کی سیرت بن رہی ہے. سیرت کا خمیر تیار ہو رہا ہے. سیرت کا خمیر تیار ہو رہا ہے. بلند کر دیا. آقا علیہ السلام کے بشریت مقدسہ کے سارے رخ سنوار دیے، سارے پہلو حسین کر دیے، سارے گوشے جمیل کر دیے، سارے اجزاء بشریت کے نورانی کر دیے، مزکہ مصفہ کر کے نورانی کر دیے. اور فرمایا سبع من المثانی. یہ 7 فیض مکرر دیے، بار بار دیے تاکہ ہر جوہر ہر لطیفہ کامل ہو جائے اور سیرت ایسی بنے کہ اس جیسی سیرت پھر کائنات میں کبھی نہ ہو.